رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، حاضرین فرش ادا اور عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ عالم و آدم میں نام حسین کے علاوہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس کے ذکر سے خدا کا ذکر ہو. یعنی حسین کا نام اور اللہ کا نام ایسے جڑا ہوا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں حسین کا، ذکر ہوتا ہے خدا کا. یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے ہاں خیر دیکھنا چاہتا ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حالانکہ آغاز مجلس ہے لیکن جملہ آپ کے حوالے ہے. اللہ اگر کسی کے ہاں خیر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. میں نے جس حدیث کی تلاوت کی، رسول کی حدیث ہے، اور یہ کسی معمولی انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا قول ہے کہ جس کو خدا نے طٰہٰ کہہ کے پکارا. یہ وہ اس رسول کا قول ہے کہ جس کو خدا نے یاسین کے لقب سے یاد کیا. یہ قول اس رسول کا قول ہے کہ جس کو خدا نے مدثر کے لقب سے جانا. یہ قول اس رسول کا قول ہے جس کو خدا نے مزمل کے لقب سے یاد کیا. وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بلند آواز میں صلوات پڑھیں تاکہ نیند غائب ہو جائے. اللہم صلی علی رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، دھیرے دھیرے میں آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں.
اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، اے میرے نور رسالت، یاد رکھو اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ خدا کیجیے گا، یہ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تمہیں دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے خلق کیا ہے تو رسول کے صدقے میں۔ اب آ جائیے، خلق کیا رسول کے صدقے میں، آسمان بچھایا رسول کے صدقے میں، زمین کا فرش بچھایا تو رسول کے صدقے میں، تارے پیدا کیے رسول کے صدقے میں، پھول کھلے رسول کے صدقے میں، لہلاتے سبز پیدا کیے گئے تو رسول کے صدقے میں، پھول میں خوشبو پیدا کی تو رسول کے صدقے میں، ٹہنیوں میں لچک پیدا کی تو رسول کے صدقے میں۔ سنیے گا عزیزو، رسول کے صدقے میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کائنات کا حصہ حصہ رسول کے صدقے میں خلق کیا ہے، اور وہ رسول کہہ رہا ہے میری بقا، میرے حسین کی بقا، میری بقا دین و شریعت کی بقا حسین کے ذریعے سے ہے۔ میری طرف متوجہ رہیے، میری بقا، میری دین و شریعت کی بقا حسین کے ذریعے سے۔ آپ نے سوچا پوری کائنات کو جس کے ذریعے خلق کیا ہے اس کا نام ہے رسول، اور رسول کہہ رہا ہے میری بقا حسین کے صدقے میں ہے۔ تو عزیزو پہچانیے حسین کو۔ آج مجھے حسین کی معرفت کو بتانا ہے کہ حسین کا نام کیا ہے، حسین کس عظمت کا نام ہے۔ تو عزیزو چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حسین نواسے رسول ہے، حسین نواسے رسول ہے، حسین فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسین علی مرتضیٰ کا نور نظر ہے۔ وہ حسین جو نماز کی زینت، وہ حسین جو روزے کی زینت، وہ حسین جو انما کی زینت، وہ حسین جو مباہلے کی زینت، وہ حسین جو کسا کی زینت، وہ حسین جو انسانیت کا مبلغ، وہ حسین جو امامت کا مستحق، وہ حسین جو محسن عالم، وہ حسین جو کربلا کا شہنشاہ، وہ حسین جو اسلام کا زندہ کرنے والا، وہ حسین جو نور نگاہ عالم، وہ حسین جو صبر کا مالک، وہ حسین جو نور نگاہ کا سالک، وہ حسین جو دنیا میں سب سے بہتر ہے، وہ حسین جو اعمال صالحہ کا فاعل ہے، وہ حسین کہ جس نے یزید جیسے فاجر و فاسق کو ایسی شکست دی کہ دوبارہ وہ اپنے سر کو نہ اٹھا سکا۔ صلوات بر محمد۔ وہ حسین کہ جس نے یزید جیسے فاجر کو ایسی شکست دی کہ وہ آج تک سر اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سنیے گا جملہ، وہ حسین جو شفا بھی ہے شافی بھی ہے۔ کیا سن رہے عزادارو؟ امام کے ماننے والے بیٹھے ہو عزادار ہو، کون حسین؟ وہ حسین جو شفا بھی ہے شافی بھی ہے، وہ حسین کہ جو قاصد بھی ہے مقصود بھی ہے، وہ حسین جو طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے، وہ حسین جو ساجد بھی ہے مسجود بھی ہے، وہ حسین کہ جو کعبہ بھی ہے محب کعبہ بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو راہ بھی ہے رہنما بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو امام بھی ہے امت بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو تفسیر بھی ہے مفسر بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو خیر بھی ہے خیر خواہ بھی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، کون حسین؟ وہ حسین جو نیک بھی ہے نیکی بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو سلامتی بھی ہے سالم بھی ہے۔
کون حسین؟ وہ حسین جو ایمان بھی ہے، مومن بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شہید بھی ہے اور مشہود بھی ہے۔ ایک نتیجے دے آپ کے ذہن کے لے جانا چاہتا ہوں، وہ حسین جو ایمان بھی ہے، مومن بھی ہے، وہ حسین جو یقین بھی ہے، ایقان بھی ہے، جملہ آپ کے حوالے ہے۔ وہ حسین جو سعید بھی ہے، سعادت بھی ہے، جملہ آپ کے حوالے۔ وہ حسین جو سعید بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ وہ حسین جو شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ وہ حسین جو دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ محمد، اس سے بلند آواز میں سہارا دیجئے صلوات کا محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ آج عزاداروں کے درمیان صرف مولا و آقا حسین کا ذکر ہو، اور آج ہماری دنیا پہچانے حسین کی منزل کیا ہے۔ اب چند جملے ایسے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ آخر میں ہم وزن و قافیے کو دیکھیے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کون حسین؟ وہ حسین جو فرزند رسول ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نواز رسول ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو گلستان حقیقت کا پھول ہے، جو گلستان حقیقت کا پھول ہے۔ کون حسین؟ جو روح فروع و اصول ہے۔ پھر جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کون حسین؟ وہ حسین جو جادہ ہدایت ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے یہ جملے ایسے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا۔ وہ حسین جو جادہ ہدایت ہے، وہ حسین جو راہ اطاعت ہے، وہ حسین جو منزل صداقت ہے، وہ حسین جو ایوان شہادت ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، وہ حسین جو چشم رسول کا اعتبار ہے۔ خدا کی قسم کیا سن رہے ہیں؟ وہ حسین جو چشم رسول کا اعتبار ہے۔ وہ حسین جو قلب زہرا کا قرار ہے۔ وہ حسین کہ جو چمنستان شہادت کی نکھار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو گلستان شہادت کی بہار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شہادت کے بعد بھی نوکے نیزہ پر سوار ہے۔ ابھی مولانا نے اشارہ کیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شہادت کے بعد بھی نوکے نیزہ پر سوار ہے۔ اب دیکھیے یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، کیسے خاموش رہتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو طوفانوں میں نجات کا سفینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو طوفانوں میں نجات کا سفینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو صحرائے آتش میں صبر و شکر کا نگینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو صحرائے آتش میں صبر و شکر کا مدینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو کل انبیاء کی نبوتوں کا خزینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو ایمان و یقین کی انگشتری کا نگینہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو زہرا کا نور عین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو زہرا کا نور عین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کے دل کا چین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کے دل کا چین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شاہ مشرقین و مغربین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو مذہب اسلام کا زیب و زین ہے۔ توجہ کیجئے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ حسین جو مذہب اسلام کا زیب و زین ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو چراغ شہادت کی تنویر ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین
جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے. کیا سن رہے آپ؟ کون حسین؟ وہ حسین جو چراغ شہادت کی تنویر ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے. کون حسین؟ وہ حسین کی جو نفس مطمئنہ کی تصویر ہے. کون ہے حسین؟ وہ ہے کہ جو نفس مطمئنہ کی تصویر ہے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جو نفس مطمئنہ کی تصویر ہے. وہ حسین جو معنی ذبح عظیم ہے. بس آخری چند جملے ہیں. وہ حسین کہ جو رسالت کا ہم مزاج ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو عبادت کی معراج ہے. وہ حسین جو ہر زخم دل کا علاج ہے. کیا جملہ سن رہے ہیں؟ وہ حسین جو ہر زخم دل کا علاج ہے. وہ حسین جو رسالت کا ہم مزاج ہے. وہ حسین جو کائنات کے ہر انسان کے ذہن پر جس کا راج ہے. صلوات پر محمد. یہ حسین کی منزل ہے. عزیزان ایمان، حسین ابن علی یہ وہ دربار ہے، یہ وہ فرش اعضا ہے، یہ وہ بابرکت نام حسین ہے کہ اس نام پر جتنا لٹاؤ گے اتنا مال بڑھتا جائے گا. اگر یقین نہ آئے تو آ جائیے کربلا کے میدان میں. کربلا میں مولا کے چیلم کے اوپر آپ کی دعا سے میں ہر سال کربلا میں رہتا ہوں چیلم پر. یہ خدا کا لطف ہے. ہر سال ابھی مجھے 12 سفر میں جانا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. چہلم پر حسین کی بارگاہ میں رہوں گا. آ جاؤ. حسین کی منزل اگر دیکھنا ہے، حسین کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو ہم آ کر دیکھیں کربلا میں آ کر حسین کی منزل کیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امام جب کربلا میں پہنچے تھے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جب امام کربلا میں پہنچے تھے تو جو زمین خریدا تھا تو ایک شرط کے ساتھ، بہت شرطیں تھیں، اس میں ایک شرط تھی یہ کہ میں اس لیے زمین خرید رہا ہوں اور خرید کر تمہیں واپس کر رہا ہوں. بنی اسد والوں سے کہا کہ جب بھی اس سرزمین پر میرا چاہنے والا، میرا زائر آئے تو کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو مثال عراقی عزاداروں کی ہے، دنیا میں کہیں ویسی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں میڈیا کا زمانہ ہے. کربلا میں کتنا مجمع ہوتا ہے چیلم میں؟ کم سے کم 4 کروڑ کا مجمع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں 4 کروڑ کا مجمع. اب میں آپ بزرگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ 4 کروڑ مجمع کے لیے کتنا بڑا انتظام چاہیے؟ کیا حسین کی عظمت ہے؟ کتنا بڑا انتظام ہونا چاہیے؟ خدا کی قسم آپ حساب لگائیے. 4 کروڑ کا مجمع، اگر ایک انسان 1 روٹی کھاتا ہے ایک وقت میں تو ہر انسان کو کتنی چاہیے؟ 3 روٹی چاہیے. اب جوڑیے مجمع کتنا ہے 4 کروڑ کا، کتنا ہو گیا؟ 12 کروڑ روٹی چاہیے. تو اب یہ آٹا کہاں سے آئے گا؟ بنانے والے کتنے ہوں گے؟ چھوڑ دیجیے. پانی، گرمی کا موسم ہے، خدا کی قسم کتنا انتظام ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا لطف ہے، میرے مولا کا کرم ہے، کتنا انتظام ہوتا ہے. اگر 1 لیٹر ایک انسان پانی پیتا ہے تو 4 کروڑ کا مجمع ہے، کم سے کم رکھ لیجئے 4 کروڑ لیٹر پانی کی ضرورت ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چند دنوں کے لیے اتنا پانی کہاں جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کربلا کا شہر بہت بڑا شہر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ 4 کروڑ کا مجمع اتنے چھوٹے شہر میں کیسے جاتا. یہ معجزہ ہے، جو جائے گا اسے ہی سمجھ میں آئے گا. تو 4 کروڑ کا مجمع. لیکن عزیزو تعجب کی بات یہ ہے
کہ آج تک مجھے کوئی نہیں ملا کہ جو یہ شکایت کرے مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے تکیہ اور چادر نہیں ملی، مجھے اور سامان زندگی کی ضروریات نہیں ملے، کوئی انسان یہ کہتا نہیں ہے۔ اب آ جائیے، یہ پوری دنیا کے مسلمان، یہ صرف حسین کے عزادار جاتے ہیں کربلا میں، لیکن 10 ذی الحجہ کو پوری کائنات کے مسلمان، پوری قوم کے مسلمان کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مکہ میں زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ مجمع ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہاں کی بدنظمی دیکھا، آپ نے وہاں کے انتظام کو دیکھا۔ اس سال کتنے لوگ گرمی سے مر گئے، کتنے لوگ گرمی سے مر گئے۔ خدا کی قسم، کربلا ابھی چہلم کتنی دن باقی ہے، آج ہی سے چہلم کا انتظام شروع ہو گیا ہے، حسین کے عزادار آنے والے ہیں۔ تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی مجھے شکایت کرتے ہوئے نہیں ملتا، مجھے یہ پریشانی ہوئی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نام حسین ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں جتنا لٹاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ میں نے اس در پر آنے والے کو فقیر نہیں دیکھا، امیر ہی دیکھا ہے۔ انسان اس دروازے پر جتنا لٹا کر کے فقیر نہیں ہوتا، دنیا میں انسان لٹا نہ کر کے فقیر ہوتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں انسان فقیر بھی آتا ہے تو امیر بن کے جاتا ہے۔ تو عزیزو، یہ نام حسین پر خرچ کرنے سے مال و دولت کم نہیں ہوتے۔ اب میں ایک شاعر کا آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلد امیر جلد ہونے کا، ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہو جانے کا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کے نام پر جتنا لٹاتا ہے، جتنا مال خرچ کرتا ہے، اتنا مال بڑھتا ہے۔ دلیل شاعر کا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، جملہ تک پہنچا شعر۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو عزیزان ایمان، بہرحال جتنی ٹائم میں مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا، لیکن سب کچھ چھوڑتے ہوئے چند جملے اور مصائب اور آپ کی رحمت تمام۔ کربلا میں یزید تو نہیں آیا تھا، مگر یزیدیت موجود تھی۔ یعنی یزید کو غرور تھا، یزید کو گھمنڈ تھا۔ کس کا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ میں شداد کی قوت لے کر آیا ہوں۔ یزید کہتا تھا میں فرعون کی فرعونیت لے کر آیا ہوں۔ یزید کہتا تھا میں شداد کی شدادیت لے کر آیا ہوں۔ یزید پوری دنیا کی طاقت لے کر آیا تھا۔ یزید کو اپنی طاقت پر ناز تھا، یزید کو اپنی طاقت پر غرور تھا، مگر خدا کی قسم میرے مولا میرے آقا حسین نے یزید کے چہرے کو زمین پر ایسا رگڑا، زمین پر ایسا رگڑا کہ آج تک کوئی شریف انسان یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آ جائیے، یزید کے مقابلے میں حسین آئے تو کیا لے کے آئے؟ حسین آواز دیتے ہیں میں ایمان کی طاقت لے کے آیا ہوں، میں صداقت کی طاقت لے کے آیا ہوں، میں اپنے نانا رسول اسلام کی طاقت لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طاقت لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی طاقت لے کر آیا ہوں۔ یزید سن لے، پوری کائنات کو خطاب کر، یہ ہے مولا حسین کا۔ یزید سن لے،
جو پچھلی تاریخوں میں لڑائی ہوئی تھی اور مورخین نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ تاریخ ایک معمہ بن گئی تھی، لوگوں کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ مگر یزید سن لو، اب حسین آیا ہے اور حسین ایسی جنگ کرے گا کہ کائنات میں کوئی ایسا تاریخ داں نہیں ہوگا جو حسین کی اس جنگ کو مٹا سکے۔ کیا سن رہے آپ؟ حسین کی اس جنگ کو مٹا سکے۔ شاعر آواز دیتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے حوصلوں کی قسم۔ شعر آپ تک پہنچا ہے، آخری شعر ہے، حبیب ابن مظاہر کے حوصلوں کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان ایمان، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، ہر انسان گرمی سے پریشان ہے۔ چونکہ آج 8 محرم ہے، سب آپ جانتے ہیں 8 محرم ہمارے اور آپ کے مولا حسین کے نام سے منسوب ہے۔ تو چند جملے جناب عباس کے حوالے سے عرض کروں۔ یہ ہمارے کئی اماموں کا قول ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، کان العباس اشبہ حیدر۔ توجہ کیجیے گا، کان العباس اشبہ حیدر، کائنات میں عباس جتنا مشابہ علی سے تھے، علی سے مشابہ کائنات میں کوئی نہیں تھا جتنا مولا عباس مولا علی سے مشابہ تھے۔ جس طریقے سے جناب علی اکبر ہو بہو کس کے مشابہ تھے؟ رسول اللہ سے، اسی طریقے سے ہو بہو مشابہ تھے مولا عباس کس سے؟ مولا علی سے۔ اب آ جائیے، جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ نبی نے علی کو کیا سند دی؟ میں نے اشارہ عرض کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں۔ رسول نے کہا اگر آدم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اگر نوح کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، یعقوب کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، یوسف کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، یحییٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، زکریا کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، یوسف کو دیکھنا ہو، یونس کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ یہ تو بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ اب جملہ یاد کیجئے، جیسے مولا عباس علی سے مشابہ ہیں، کوئی اور ایسا مشابہ نہیں ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صفتیں علی کے اندر پائی جاتی ہے وہی صفتیں مولا عباس کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا عباس علی سے مشابہ ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے، مولا عباس کا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس 2-3 منٹ ان کے حوالے۔ مولا عباس کے بہت سے القاب تھے، بہت سے 9-10 القاب ہیں ان کے، لیکن ایک لقب ان میں بہت مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ یعنی کیا مطلب؟ بنی ہاشم کا چاند۔ قمر یعنی چاند، بنی ہاشم کا، ہاشم کے گھرانے کا، ہاشم کی اولادوں کا چاند۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مولا عباس کیا ہے؟ بنی ہاشم کے چاند ہیں۔ مولا عباس اندھوں کے گھرانے کے چاند نہیں ہے۔ مولا عباس اندھوں کے گھرانے کے چاند نہیں ہے، بلکہ سنو عزادارو، میرے مولا عباس اس گھر کے چاند ہے کہ جو گھر نبوت کا سورج تھا۔ میرے عباس اس گھر کا چاند ہے کہ جو گھر نبوت کا سورج تھا۔ مولا عباس اس گھر کے چاند ہیں جو نور امامت کا چاند تھا۔ کیا سن رہے آپ؟
جو نور امامت کا چاند تھا، مولا عباس اس گھر کا چاند ہے کہ جو حسن کا چاند تھا، جو صبر کا چاند تھا، جو صداقت کا چاند تھا، جو شجاعت کا چاند تھا، جو کریمی کا چاند تھا۔ تو عزیزو جملہ آپ کے حوالے ہے کہ جو اتنی سورج اور چاندوں کے درمیان قمر بنی ہاشم بن جائے، جو اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان مولا عباس اپنے کو چاند کہلائے، تو تاریخ میں مولا عباس کی فضیلت کے علاوہ کسی اور کی فضیلت نہیں ہوتی۔ تو اندھوں کے گھرانوں کے چاند ہمارا، اور یاد رکھیے خدا کی قسم یہ ہمیں فخر ہے، آپ کو بھی فخر ہے کہ ہم ہمیشہ ایسوں کے دربار میں سر جھکایا ہے، یا جملے کو بدل دوں، ہم نے ہمیشہ سرداروں کے دربار میں سر جھکایا ہے، غلاموں کے دربار میں نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم نے ہمیشہ سرداروں کے دربار میں سر کو جھکایا ہے، غلاموں کے دربار میں۔ بس عزیزان ایمان، مولا عباس سے یہ تاریخ منسوب ہے۔ ایک روایت آپ کے رونے کے لیے تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ روایت ہے اور یہ معتبر روایت ہے جو ہمارے علماء نے مقتل کی جو کتابیں ہیں کربلا سے مربوط حوالے سے اس میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین، امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بلایا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آج 8 محرم ہے اور میں یہ جملہ کہتا ہوں عزیزو، مولا کے چاہنے والوں، رب خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے رونا اور گریہ کرنا احساس کا نام ہے، مصائب کا نام نہیں ہے۔ یہ ذاکر جو مصائب پڑھتا ہے اس سے رونا نہیں آتا ہے، یہ تو صرف کربلا کے مناظر کو احساس دلاتا ہے۔ رونا احساس کا نام ہے، رونا احساس کا نام ہے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ اپنے بھائی عباس کو قریب بلایا، اور جب مولا عباس قریب آئے مولا حسین کے، تو ایک مرتبہ تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے بھائی عباس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، جیسے ہی دیکھا اور امام حسین زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ مولا عباس جو جری بہادر، لیکن جیسے آقا کو روتے ہوئے دیکھا، خدا کی قسم تاریخ کا یہ جملہ ہے اور قیامت کا جملہ ہے، جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ آقا رو رہے ہیں، مولا عباس ڈر گئے، کہا آخر کیا بات ہے؟ چونکہ آج دنیا میں انسان جتنا اس عالم سے ڈرتا ہے اتنا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ عالم بہت معتبر عالم ہے، تو ڈر گئے روتے ہوئے، مولا آقا حسین رو رہے۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے پوچھا، مولا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان سے پڑھوں گا، چونکہ آج 8 محرم ہے اور آج ہم اور آپ کو ایسا گریہ کرنا ہے مولا عباس کا مصائب کہ آج ہمیں خصوصی شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا، کیونکہ شہزادی نے مولا عباس کو بیٹا کہا۔ مولا عباس نے پوچھا آقا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ سوچیں کہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عباس کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاں گناہ کرنا کیا گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ عباس کہہ رہا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ مولا حسین نے کہا بھیا عباس، دیکھیے مولا عباس کی وفا دیکھیے کربلا میں، خدا کی قسم اگر کسی کو وفا چاہیے تو وہ کربلا میں آئے، دیکھیں کیسے بھائیوں میں وفا و محبت پائی جاتی ہے۔ جناب عباس سے مولا حسین نے کہا بھائی عباس مجھے ایک زمانہ یاد آ رہا ہے، کاش یہ جملہ آپ تصور کر لیں، بہت رو گیا دادا رو، سینہ مار کر رو گے۔ مولا حسین نے کیا کہا مولا عباس سے؟
عباس مجھے ایک زمانہ یاد آ رہا ہے، اور وہ وقت ہوگا کہ جب میں آج تم ہو، میں نے آواز دیا تم فوراً چلے آئے، مگر وہ زمانہ ہوگا کہ یہ تمہارا آقا حسین پکارتا رہے گا، آواز دیتا رہے گا، مگر عباس تم میری آواز پر لبیک نہیں کہو گے۔ عباس یہ تمہارا آقا مانتے ہو حسین کو آقا مانتے ہو نا، مگر یہی آقا حسین ایک دن وہ ہوگا جب تمہیں پکارے گا تو تم آواز نہیں دو گے، لبیک نہیں کہو گے۔ مولا عباس تڑپ گئے، آواز دیتے مگر روب و جلال امامت سے۔ مولا عباس نے پھر حسین سے سوال نہیں کیا، دل ہی دل میں سوچتے رہے۔ مولا عباس دیکھیے گا کہ اطاعت اور وفا کیا چیز ہوتی ہے۔ مولا عباس دل ہی میں یہ خیال کرتے رہے کہ شاید یہ وہ موقع ہو کہ میں سو جاؤں، مجھے نیند آ جائے، اور نیند کے غلبے کی وجہ سے میرا آقا بلائے مجھے، میں نہ پہنچ پاؤں۔ یہ مولا عباس دل ہی میں سوچتے رہے، شاید نیند کی وجہ سے میں نہ پہنچ پاؤں۔ تب خیال آتے آتے تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا عباس نے اس دن سے سونا ہی چھوڑ دیا۔ مولا کے چاہنے والے، جری عباس کے ماننے والے، غازی عباس کے ماننے والے ہیں، ایسے رو کہ آج رونے کا حق ادا ہو جائے، اور ان آنسوؤں کو شہزادی اپنے دامن میں جگہ دے۔ مولا عباس نے کہا کہ شاید اس لیے کہ میں سو جاؤں اور میرا مولا پکارے اور میں جانے سے محروم رہ جاؤں، لہذا کیا کیا امام حسین نے، کیا محبت ہے، امام حسین نے اس دن سے سونا چھوڑ دیا۔ جیسے یہ خبر جناب ام کلثوم کو ہوئی، جناب ام کلثوم دوڑتی ہوئی بہن جناب زینب کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا ام کلثوم نے، بہن زینب کیا تم نے کچھ سنا ہے؟ زینب آواز دیتی، بہن ام کلثوم کیا بات ہے؟ جناب ام کلثوم تڑپ کے بہن سے کہتی ہے، میری بہن زینب، ارے میرا بھیا عباس 7 دن سے نہیں سو رہا ہے، نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی ہیں۔ عزیزو یہی سننا تھا کہ جناب زینب نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا، بس آخری مرحلہ ہے، آپ کی زحمت تمام ہے، مجلس تمام ہونے والی۔ جناب زینب نے عباس کا بازو پکڑا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وہ ذات ہے، وہ عباس ہے جس کو کتنی امید اور بیویوں کا کتنا بڑا سہارا تھا، صرف تصور کیجئے۔ جناب زینب نے پکڑا مولا عباس کے ہاتھ کو، پکڑ کر کے کہاں لے آئی؟ اپنے ماجائے حسین کی خدمت میں۔ ماجائے حسین کی خدمت میں تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ان 2 گود کے پالے شہزادے اور شہزادی کو دیکھا، یعنی جناب زینب اور مولا عباس کو، جیسے ہی امام حسین نے دیکھا تعلیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب آگے بڑھنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے میرے ماجائے حسین، تمہیں میری ماں زہرا کا واسطہ، حسین تمہیں میرے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، یہ بتا دو کہ تم نے میرے بھیا عباس کو کیا کہا ہے کہ جس نے سونا چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین آواز دیتے ہیں، شہزادی زینب، میری بہن زینب، میں نے صرف اتنا کہا تھا، عباس مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جس زمانے میں میں تمہیں آواز دوں گا مگر تم آواز پر لبیک نہ کہو گے۔ عزیزو تاریخ بڑھتی رہی، بس آپ نہیں معلوم آج مجلسیں ہیں یا نہیں ہے، شاید مجلس نہیں ہے آج، اس لیے میں تھوڑے سے مصائب اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت آیا کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ 8 محرم ہے، آپ سب جانتے ہیں 7 محرم سے حرم حسینی میں پانی ختم ہو گیا، بند نہیں ہوا۔ 7 محرم سے ایک قطرہ خیام حسینی میں پانی موجود نہیں ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے احساس کر لیں، آپ صاحب اولاد ہیں، صاحب اولاد زیادہ احساس کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے خیمے کے دروازے پر آ کے کیا کہتے ہیں؟ الاتش الاتش
امو جان ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہ آواز عباس کے کانوں میں آئی، مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا آقا حسین اب مجھے برداشت نہیں ہے، اب مجھے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہے، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ آقا حسین نے کہا عباس جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، ہاں اتنا کرو کہ جو خیمے میں 3 دن سے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، پیاس سے ان کی جان نکل رہی ہے، یہ کرو کہ ان کے لیے پانی لا دو۔ اب یہ جملہ احساس کریں، مقتل کا جملہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ صاحب اولاد ہے۔ جیسے ہی مولا عباس خیمے کے دروازے پر آئے ہوں گے تو جناب سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آپ بتائیں جناب سکینہ کا کیا حال ہوا؟ اس لیے کہ جو بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، اگر اسے پانی کا سہارا یا امید تھوڑی سی مل جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ جناب سکینہ خوش ہو کر خیمے میں گئیں، جانے کے بعد مشکیدے کو لیا۔ خدا کی قسم جناب سکینہ مولا عباس کے درمیان کیا محبت ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے، علم سے ایک لٹکی ہوئی مشق ہوتی ہے۔ کربلا آپ جائیے، خدا سب کو نصیب کرے امام حسین مولا عباس کی زیارت۔ جائیے، مولا عباس کے سامنے ایک بڑا سا علم لگا ہوا ہے اور اس علم کے نیچے ایک مشق لٹکی ہوئی ہے۔ جناب سکینہ کو خوشی ہوئی کہ اب میرا چچا پانی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ مولا عباس کو مشکیدہ دیا۔ مولا عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیدہ لیا، نقشہ مولا عباس کے جانے کا بتا رہا ہوں، بس تمام ہو رہی ہے میلی۔ مولا عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیدہ لیا، ایک ہاتھ میں عالم لیا، لے کے چلے۔ عباس ادھر چل رہے نہر فرات کی طرف، سکینہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کری بچوں اب گھبراؤ نہیں، کوئی اور پانی لینے نہیں گیا ہے بلکہ میرا غازی عباس نہر فرات پانی لینے گیا ہے۔ کتنی امید تھی، کتنی ڈھارس تھی، کتنا یقین تھا جناب سکینہ کو۔ مولا عباس گئے، ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیدہ ہے۔ خدا کی قسم مولا عباس فوجوں کو چیرتے ہوئے، تاریخ نے لکھا ہے جب نہر فرات کے قریب پہنچے، نہر فرات کے گھاٹ پر جب پہنچے، ساحل پر، یہ وہ گھرانہ ہے، پانی موجود ہے مگر پہلے خود نہیں پینے کے لیے تیار، وہ جانتا ہے کہ میں پیاسا تو ہوں ہی، یہ میرا جانور گھوڑا بھی پیاسا ہے، بہت رو گیا زیادہ رو۔ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے اور احساس کر لے، مولا عباس جیسے ہی پہنچنے کے بعد گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا ہے تو مولا عباس کہتے ہیں میرے با وفا گھوڑے ذوالجلال، تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے، یہ پانی بہہ رہا ہے، دریا ہے، پی لے۔ تو آپ سنیں گے انسان تو انسان، یہ بے زبان گھوڑے نے اشارہ کیا مولا گھوڑے نے اشارہ کیا مولا پانی نہیں پی سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا حسین کی چھوٹی سی بچی خیمے میں پیاسی ہے، نہیں پیا۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا عباس مشکیدے کو بھرنے سے پہلے ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس لب کی طرف لانا چاہتے ہیں، کیا دیکھا کہ اس پانی میں بھتیجی سکینہ کی تصویر نظر آ گئی۔ تاریخ نے لکھا فوراً اس پانی کو مولا عباس نے دریا پر مار دیا۔ اس کے بعد مشکیدے کو بھرا، بس آخری مندل مشکیدہ بھرا۔ اور یاد رکھیں یہ بھی ایک نفسیاتی جملہ ہے، اوپر نہر فرات کی ترائی پر اوپر فوجیں ہیں اور ترائی میں کون ہے؟ مولا عباس ہے۔ ترائی سے حملہ کرنا بڑا سخت ہوتا ہے، اوپر سے حملہ کرنا آسان ہے۔ مولا عباس ترائی میں ہے اور یہ جانور جیسی صفت یزیدی فوج والے اوپر ہیں، حملہ ہو رہا ہے۔ چلتے رہے مولا عباس، کوشش کیا ہے، یہ جو میں پانی لینے آیا ہوں یہ پانی کسی بھی طرح سے میرے مولا حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، خیمے تک پہنچ جائے، بس تمام ہے، خیمے تک پہنچ جائے۔ مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ملعون نے ایک ایسی تلوار کا وار کیا کہ میرے مولا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔
پھر بھی مولا عباس آگے بڑھ رہا ہے خیام کی طرف. اتنے میں اور ظالم ایک آگے بڑھا، اس نے ایک تلوار کا اور حملہ کیا. کیا ہوا؟ مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. مگر مولا عباس رک نہیں رہے، مشکیدے کو دانتوں میں دبائے ہوئے کوشش یہ ہے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، چونکہ سکینہ انتظار کر رہی پانی پہنچ جائے. اب تاریخ نے لکھا کہ کچھ دور مولا عباس چلے تھے، ایک شقی اور ظالم نے تیر کو کمان میں جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا جناب سکینہ کے مشکیدے پر لگا. اب لگنا تھا کہ یہ مشکیدے کا پانی بہہ گیا، پھر بھی حسین چلتے جا رہے. مگر آخری موقع پر ایک ظالم نے پیچھے سے ایک ایسا آہنی گرز مارا مولا عباس کے سر کے اوپر کہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف آئے. جیسے ہی امام نے دیکھا، ارے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بھائی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. کیا دیکھا کہ برابر کے بھیا عباس کے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں خون ہے. عزیزو، یہ فطری چیز ہے کہ جب ہمارے ہاں زخم کوئی چوٹ لگتی ہے سب سے پہلے ہاتھ بڑھ جاتا ہے. جب ہمارے آنکھوں میں خدا نخواستہ کوئی خون بھر جائے تو ہم کس سے صاف کریں گے؟ آنکھوں سے صاف کریں گے. مگر میرے مولا عباس کے آنکھوں میں خون ہے، مگر عباس کے بازو قلم ہو گئے. ارے میرا مولا عباس کیسے آنکھوں کے خون کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم ماتم کے ساتھ.